سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کا طوفانی وظیفہ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک دن پڑھ لیں، قیمتی سے قیمتی چیز بھی اللہ تعالیٰ آسانی سے عطا فرمائے گا۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار راستے رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ کبھی وہ دعا کے ذریعے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی نفل نمازوں اور عبادات کے ذریعے، اور کبھی قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتوں میں ایسی روحانی طاقت رکھ دیتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر آیت میں الگ الگ روحانی راز پوشیدہ ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے بندے کو خصوصی قرب، روحانی طاقت، دلی سکون اور حاجات کی فوری تکمیل عطا ہوتی ہے۔ انہی صورتوں میں تو نہایت ہی اہم، جامع اور بابرکت صورتیں شامل ہیں، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہی دو صورتوں کا ایسا طاقتور وظیفہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھ لینے سے قیمتی چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اگر ان دونوں صورتوں کو فجر کی نماز کے بعد خلوص دل کے ساتھ صرف ایک دن پڑھ لیا جائے تو ایسی روحانی کیفیت اور اثر ظاہر ہوتا ہے کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ حقیقتاً ایک طوفانی وظیفہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رسالت و کوثر کا اظہار ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہو کر بندے پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں دعاؤں اور وظائف کی ایک طویل روایت رہی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت، مختلف صورتوں کا ورد، مسنون دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اذکار ہمیشہ سے مسلمانوں کی روحانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ دنیاوی فکروں، جسمانی بیماریوں، مالی تنگی، رزق میں برکت، دشمنوں کے شر سے حفاظت اور قلبی سکون کے لیے مسلمان ہمیشہ سے ان مبارک اعمال کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں۔ وظائف کی کامیابی کا راز صرف الفاظ کی تکرار میں نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی ذات پر مکمل یقین میں ہے۔ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر ایسی صورتیں ہیں جو ایک طرف عقیدے کو مضبوط کرتی ہیں تو دوسری طرف بندے کو اللہ سے جوڑ کر ایسی روحانی طاقت دیتی ہیں جو بڑی سے بڑی حاجت کو بھی پورا کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورۃ الاخلاص کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں انسان بے چینی، گھبراہٹ، رزق کی تنگی، قرض، اولاد کی نافرمانی، دشمنوں کے حسد اور دیگر بے شمار مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ لوگ دواؤں، مشوروں، علاج اور دنیاوی تدابیر کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن جب یہ سب ناکام ہو جاتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہی اصل حل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روحانی وظائف کی طرف رجوع کرنے والوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وظائف نہ صرف دل کو سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کو بھی کھینچ لاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد ایک دن پڑھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیمتی سے قیمتی چیز بھی عطا فرما دیتا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن کی ان صورتوں میں چھپی ہوئی حقیقتوں میں پوشیدہ ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص خالص توحید کا اعلان ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، بے نیازی، اس کی یکتائی کا ایسا جامع تعارف ہے جو کسی اور کلام میں نہیں ملتا۔ جب بندہ اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو اس کی ذات کا اعلان کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کوثر نامی عظیم نعمت کی خبر دیتی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، اور کوثر کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ بھلائی
اور جنت کی ایک نہر ہے جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیب ہوگی۔ جب بندہ اس صورت کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اس خیر عظیم کی دعا کرتا ہے، اس کا طلبگار بنتا ہے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں نہایت مختصر، جامع اور اثر انگیز ہیں۔ ان کی تلاوت سے دل روشن ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، اور جو شخص جسے مایوسی نے گھیر رکھا ہو اچانک روشنی اور سکون کی طرف آ جاتا ہے۔ ایک دن کا اخلاص سے کیا گیا یہ عمل کئی سالوں کے دکھ، غم اور پریشانیوں کا حل بن سکتا ہے۔ بس بات یقین کی ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف سچے دل سے متوجہ ہو اور اس کے کلام کی عظمت کا ادراک رکھتا ہو تو وہ اللہ سے ہر نعمت مانگ سکتا ہے، چاہے وہ اولاد ہو، رزق کی کشادگی ہو، شوہر یا بیوی کی محبت ہو، کاروبار کی ترقی ہو، دل کا سکون ہو۔ اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الاخلاص قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا مختصر مگر انتہائی جامع بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کی روحانی، عقائدی اور عملی اہمیت بہت وسیع ہے۔ عربی الفاظ میں گہری معنویت ہے اور ہر آیت میں ایک پورا دروازہ ہے توحید کے فہم کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ایک ہے۔ یہ آیت اعلان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ احد کا مطلب صرف ایک نہیں، بلکہ وہ واحد ذات جو اپنی صفات میں یکتا، بے مثال اور ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ توحید خالص کا پیغام ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ سب کا سہارا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز کی حاجت پوری کرنے والی ہو مگر خود کسی کی محتاج نہ ہو۔ اللہ ہر ضرورت کو جاننے والا اور پورا کرنے والا ہے، جبکہ خود کسی پر بھی منحصر نہیں ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے، لیکن اللہ کو کسی کا سہارا درکار نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ آیت اللہ کی بے نیازی اور مخلوق سے برتری کا اعلان ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کے ان باطل عقائد کی تردید ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام میں اللہ کی توحید ایسی مکمل ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی کو جنم دیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، نہ اس کی شکل، نہ اس کی قدرت، نہ اس کی شان جیسا کوئی۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں یکتا اور بے مثال ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 ہے۔ اور ناظرین، یہ فضیلت اس بات کا اعلان ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اتنا جامع بیان ہے کہ مکمل قرآن کے ایک بڑے حصے کی روح اس میں سمائی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مجھے یہ صورت بہت محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اس صورت سے محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی، یعنی جو بندہ اللہ کی وحدانیت سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کو بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ ناظرین، یہ صورت نہ صرف عقائد کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جسم و جان کی حفاظت کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ کسی نے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے اور اسے یہ صورت محبوب ہے، اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ سورۃ الاخلاص صرف عقیدے کا درس نہیں دیتی بلکہ روحانی عمل میں ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جو شخص اس صورت کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اس کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے اور وہ شرک، حسد، خوف اور دنیاوی فکروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ صورت دل کو نورانی، زبان کو سچائی سے بھرپور
اور عمل کو اخلاص عطا کرتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک مگر معنویت اور روحانی طاقت میں انتہائی جامع اور عظیم سورۃ الکوثر اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی، انعام اور عظمت عطا کیا گیا۔ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے روحانی سکون، عزت، رزق، دشمنوں سے نجات اور خیر و برکت کا خزانہ ہے جو اسے ایمان اور اخلاص سے تلاوت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی بلند ترین گواہی ہے۔ ناظرین، الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت، دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب مفاہیم اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہ آیت توحید اور اخلاص کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، اور انحر سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ اور ناظرین، یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ اور بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل اور عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت اور حقارت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جسے بھی اللہ چاہے اس کے رزق، مال، عزت، اولاد اور دین میں خیر عطا فرماتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت ملتی ہے اور دشمنوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو تسلی دی کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے، اور آج بھی جو بندہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ صورت نبی سے محبت کا درس دیتی ہے، اور جو نبی سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین، یہ صورت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو بندہ اخلاص سے نماز ادا کرے اور صرف اللہ کے لیے ایسا کرے تو اس پر اللہ کی خاص برکت نازل ہوتی ہے۔ یہ صورت نیت کی پاکیزگی کی تربیت دیتی ہے، اور وظائف میں نیت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ روحانی عملیات اور وظائف میں سورۃ الکوثر کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ یہ صورت مختصر ہے، مگر اس کا ورد کرنے والے کو خیرات کا دریا نصیب ہوتا ہے۔ اس صورت کو رزق میں برکت، دشمن سے نجات، عزت و وقار اور محبت میں اضافہ اور دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو شخص اس صورت کو روزانہ یا کسی بھی خاص وقت مثلاً فجر کے بعد مخصوص تعداد میں پڑھے، وہ خود دیکھے گا کہ اس کے رزق میں کشادگی، معاملات میں آسانی اور دل میں عجیب سا سکون آ گیا ہے۔ اگرچہ سورۃ الکوثر سے متعلق مخصوص فضائل کی روایات کم ہیں، لیکن قرآن کی اس صورت کا تعلق چونکہ خیر کثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے ہے، اس لیے اہل علم و مشائخ نے اس کی تلاوت کو بہت اہم قرار دیا ہے۔ بزرگوں کے اقوال میں آیا ہے کہ جس نے سورۃ الکوثر کو رزق کے لیے 129 مرتبہ صبح کے وقت پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غیب سے عطا فرمایا۔ اور یہ روحانی راز ایسے ہیں جو صدیوں کے تجربے اور مشاہدات سے منتقل ہوئے ہیں، اور ان کی تاثیر آج بھی وہی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے لمحات کو یکساں نہیں بنایا۔ کچھ اوقات میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں کی گئی عبادت اور تلاوت اللہ کے دربار میں فوراً پہنچتی ہے، اور انہی میں سے ایک عظیم اور بابرکت وقت فجر ہے۔ یہ وقت محض دن کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ روحانی، نفسیاتی، جسمانی اور باطنی زندگی کا کامیابی اور سنہری آغاز ہے۔
اس لیے قرآن اور حدیث اور بزرگان دین نے فجر کے بعد ذکر، تلاوت اور وظائف کی بار بار تاکید فرمائی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت کی تلاوت کو اللہ کے خاص فرشتے سنتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور زمین پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر اسی جگہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نافل پڑھے تو اسے مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عظیم الشان حدیث اس بات کا اعلان ہے کہ فجر کے وقت گزارنا صرف تسبیحات کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ حج جیسا روحانی مقام بھی عطا کرتا ہے۔ فجر کے بعد کیا جانے والا عمل دن بھر کے رزق، خیر، کامیابی اور فیصلوں کو برکت بخشتا ہے، اور جو شخص اس وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اللہ تعالیٰ دن بھر اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت نیک ارواح، فرشتوں اور نورانی مخلوق کی موجودگی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس وقت کی گئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں اور دل پر روحانیت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہے جب شیطان سب سے کمزور ہوتا ہے۔ جو بندہ فجر کے بعد ذکر کرتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ وقت حسد، نظر بد، جادو اور دیگر روحانی نقصانات سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے نماز فجر کے بعد ان دونوں صورتوں کا عمل کس ترتیب سے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے۔ اگر تسبیح موجود نہ ہو تو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر بھی یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ الحمدللہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس طریقے سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنی حاجات، جو بھی آپ کی نیت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اسے اللہ کے سامنے پیش کر دینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ پر رحم فرمائیں گے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ کتنی جلدی اور کتنا تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور خوشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاق کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔